ہم اپنے شہریوں کے آقا نہیں بلکہ ان کے خدمتگار بن کر آئے ہیں۔ ایردوان کون ہیں؟ کہاں پیدا ہوئے؟ ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے؟ امام خطیب مدرسے میں کیوں تعلیم حاصل کی؟ امام خطیب مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے؟ سیاست میں کیسے وارد ہوئے؟ آئیے ایردوان کی کامیاب زندگی کا قریب سے جائزہ لیتے ہیں۔ ٹی آر اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں انقرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ترکی اور صدر ایردوان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹی آر اردو کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔ ایردوان 26 فروری 1954 میں استنبول کے بے اولو ڈسٹرکٹ کے قاسم پاشا محلے میں پیدا ہوئے۔ ایردوان کا نام ان کے والد احمد ایردوان نے رکھا تھا۔ ایردوان چونکہ ماہ رجب میں پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کے والد نے ان کا نام رجب رکھ دیا، جبکہ ان کے دادا نے ان کا نام طیب رکھا ہوا تھا۔ ایردوان کا کیا ہی مشہور قول ہے، اگر آپ اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھتے ہیں تو پھر آپ کا نام بھی مستقبل میں یاد رکھا جائے گا۔ ایردوان کو پرائمری سکول اور امام خطیب سکول تک طیب ہی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن پرائمری سکول میں اسلامیات کے پیریڈ میں جب ٹیچر نے اپنے طلبہ سے کون کو نماز پڑھنا جانتا ہے سوال کیا تو اس پر ایردوان نے اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ وہ نماز پڑھنا جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس دور کے ساتھی انہیں کبھی کبھار ہوجا یعنی مولوی بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ ایردوان کے والد احمد ایردوان اور ان کی والدہ تنزلہ ایردوان انہیں ہمیشہ طیب ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایردوان اپنے بچپن میں بہت ہی شرارتی ہوا کرتے تھے، کیوں کہیں ایک جگہ ٹک کر بیٹھتے ہی نہ تھے۔ ہمسایوں سے لے کر پورے محلے والے ایردوان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اپنے محلے قاسم پاشا میں ان کے سب کے ساتھ، خاص طور پر اپنے ہمسایوں کے ساتھ بڑے گہرے روابط اور مراسم تھے۔ ایردوان بچپن ہی سے اپنی گلی اور محلے میں بچوں کے ساتھ مل کر مختلف کھیل کھیلا کرتے تھے، جبکہ گھر کے اندر انہیں 9 کنکروں والے کھیل بہت ہی پسند تھے۔ بچپن میں قندیل میں تیل ڈال کر روشنی کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایردوان متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ عام طور پر ارد گرد کے علاقوں میں پیدل ہی گھومنا پھرنا پسند کرتے تھے۔ سائیکل رکھنے کی مالی طور پر استعداد نہ تھی۔ تعلیم حاصل کرنے سے ان کا گہرا لگاؤ تھا۔ شدید مالی مشکلات کی وجہ سے وہ اپنے تعلیم پوسٹ کارڈ اور مختلف اشیاء فروخت کرتے ہوئے ان سے حاصل آمدنی سے جاری رکھے ہوئے تھے۔ ایردوان کا اپنا آبائی شہر اگرچہ رزے تھا، لیکن انہوں نے اپنا بچپن استنبول قاسم پاشاہی میں گزارا تھا، اس لیے وہ جب چھٹیوں میں اپنے آبائی شہر رزے جاتے تو ان کے والد وہاں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیچر ڈھونڈ کر لے آتے تاکہ ایردوان کی تعلیم متاثر نہ ہو اور پیچھے نہ رہ جائے۔ پرائمری سکول کے بعد ایردوان امام خطیب مدرسے داخل ہوئے اور اس مدرسے کے ہاسٹل میں مستقل قیام کا بندوبست بھی کیا گیا۔ چھٹیوں میں اپنے والدین کے پاس جانے پر والد صاحب ایردوان کے لیے کسی نہ کسی مولوی صاحب کا بندوبست کر دیتے اور وہاں انہیں عربی زبان سیکھنے اور قرآن کریم پڑھنے کا موقع بھی میسر آ جاتا اور وہ اس طرح عربی زبان پر مہارت حاصل کرنے لگے۔ ایردوان آج بھی اپنی والد کی وصیت پر رزے شہر کا جب بھی موقع ملتا ہے تو ضرور دورہ کرتے ہیں۔ ایردوان کو بحر اسود کے کھانے بہت ہی پسند ہیں۔ ان کی والدہ کھانے بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، سب ان کے بنائے ہوئے کھانے بے حد پسند کرتے تھے، اس لیے ان کے گھر میں ہمیشہ ہی مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا اور ان کے والد بغیر اطلاع دیے اللہ کے مہمان ہیں یہ کہہ کر مہمانوں کو اپنے ساتھ لے آتے اور پھر سب ایک ساتھ نیچے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول کرتے۔ ناظرین، صدر ایردوان کی کامیاب زندگی کے بارے میں یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنا یہ سلسلہ وہیں سے جاری رکھیں گے جہاں اس کا یہ سلسلہ آج ہم نے منقطع کیا ہے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔